اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. مل کے صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. تقریباً تمام مومنین کے علم ہے. میں ایک بہت طویل عرصے کے بعد نوکری حضرت امام حسین علیہ السلام میں ممبر پہ حاضر ہوں. جو معاملہ ہے وہ سب آپ مومنین کے علم میں ہے، اور جو بہتری ہے اس میں وہ صرف اور صرف علی کے شیعوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اور جو زندگی ہے وہ حق زہرا کے لیے وقف ہے. بڑے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں نوکری پیش کرنا ہے. سامعین گرامی قدر، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کہ ختمی المرتبت کی تو ہم امت ہیں، یہ ایک کم 1,24,000 جو نبی ہیں، ان سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تھے. آدم نبی تھے، موسیٰ نبی تھے، عیسیٰ نبی تھے، لیکن میرے 12 اماموں میں سے کسی کے ساتھ بھی لفظ تھے استعمال نہیں ہوتا. علی کے لیے یہ فکر نہیں کہ علی امام تھے، علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام. ان سب کے ساتھ یہ کہ سارے کے ساروں کی امامت پر یقین رکھنا واجب. جس امام کی یہ مجلس ہے، اس نام کا ایک نبی بھی ہے، موسیٰ، وہ پیغمبر ہے. اور یہ جو میرا امام ہے موسیٰ، یہ امام ہے. ان دونوں کے نام کے ساتھ ایک ایک تعارفی لقب لگا ہوا ہے. وہ تعارفی لقب پڑھنا چاہتا ہوں. موسیٰ کے ساتھ ہے غضبان، غصے والا موسیٰ، اور میرے امام کے نام کے ساتھ ہے کاظم، غصے کو پی جانے والا موسیٰ. ایک عظمت امام پہ بلند سلوات پڑھنے والا. یہ فکرہ سارے بچوں سے التماس ہے کہ ساری زندگی یاد رکھیں. وہ ہے موسیٰ غضبان، غصے والا موسیٰ. اور یہاں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ملک الموت کو بھی تھپڑ مار دیا. جب وہ روح قبض کرنے آیا تو اسے اتنے غضب والے تھے کہ تھپڑ مار دیا. آگے یہ بھی تحریر فرمایا کہ اس کی آنکھ نکل گئی. پھر بندے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن پوچھنا تو پڑتا ہے کہ صرف اتنی مہربانی فرمائے. یہ تو سارے مولوی تمہارے بتاتے ہیں کہ جب تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکل آئی. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ پھر اس نے اب ٹھیک کروا لیا کہ ہمارے پاس اسی طرح سے آئے. تو سامعین گرامی قدر، یہ ہے موسیٰ کاظم، غصے کو پی جانے والا موسیٰ. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے حجت، ایک ہوتا ہے ووٹوں سے بننے والا. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ووٹوں سے بننے والا جیل میں چلا جائے تو اس کا عہدہ باقی نہیں رہتا. حجت زندان میں بھی ہو تو پیشوائے کائنات ہوتی. آل محمد آپ کو سلامت ہے. جنہوں بات کو سمجھا، امام زمان آپ کو اجر عطا کرے. اور دلیل یاد کرنا چاہتا ہوں، یوسف قیدی بھی تھے، نبی بھی تھے. ابراہیم کے گلے میں رسی پڑ گئی. نمرود نے جب آگ میں ڈالنا چاہا، گلے میں رسی، ہاتھوں میں رسی، پاؤں میں رسی. کوئی مائی کا لال دعویٰ کرے کہ ابراہیم کے گلے میں رسی پڑنے سے ابراہیم حجت نہیں رہا. حجت کے گلے میں رسی پڑنے سے حجت کی عزت میں فرق نہیں آتا. البتہ رسی ڈالنے والا نمرود ہوتا، اس سے حجت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ رسی ڈالنے والا نمرود ہے. تو اب سامعین گرامی قدر، میرا سوال ہے کہ جب امام آئے تھے ہدایت کرنے کی تو زندان میں چلے گئے. یہ 7 سال ہدایت کیسے ہوئی؟ اس کے لیے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امام کو انہوں نے قید کیا کیوں؟ یہ ایک سوال. ایک تو اس کا مصائب کرانگا کہ اولاد زہرا ہے. سوال یہ کہ قید کیا کیوں؟ اس کا ایک فکرے میں جواب دینا چاہیے، اور اس امید کے ساتھ کہ میری قوم کا بچہ ہمیشہ یاد رکھے، یہ جسم امام قید نہیں کرتے تھے، کردار رسول کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے. سلامت آباد، آل محمد آپ کو آباد. ساری تقریر بھول جانا، یہ فکر یاد رکھیں. یہ کردار پیغمبر
लोगों की नजरों से छुपाने की कोशिश करते थे, क्योंकि बाहर बादशाह भी नमाज पढ़ेगा, इमाम भी पढ़ेगा, तो पब्लिक बोल पड़ेगी कि नबी वाली नमाज तो ये पढ़ा। अब उन्होंने कोशिश की कि फदाइल छुप जाए, और उन्हें यह मालूम नहीं कि इनके फदाइल छुपते नहीं हैं, दीवारें तोड़कर बाहर आ जाते। चुनांचे जिंदान के अंदर जब लीडर कैद हो जाए तो अवाम से तवज्जो हट जाती है, फिर सारी तवज्जो उसी पे हो जाती। इमाम ने अपने शागिर्दों को फैला दिया कि मजहब शिया की तबलीग करो। 14 साल में मजहब शिया की इतनी तबलीग हुई, 7वें इमाम की कैद की बरकत से। अब पढ़े लिखे हजरात फिक्रे की तायीद फरमाएं, इतनी तबलीग हुई 7वें इमाम के दौर में कि हुकूमत 8वें इमाम को वली अहद बनाने पर मजबूर हो गई। उन्होंने कहा हुकूमत नहीं बचेगी जब तक किसी अलवी को वली अहद नहीं बनो। यह है मेरे 7वें इमाम की हिदायत का जरिया। जिंदान में था लेकिन फदाइल कैद नहीं थे। एक दिन हारून मलऊन ने मिंबर पर बैठकर सोचा, उस जगह मैं तख्त पर बैठकर भी लानती। इमाम ज़मान आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद आपको आबाद शाद। उस जगह मैं तख्त पर हूं लेकिन लोग मुझ पर लानत भेजते, वो जिंदान में है और लोग उस पर दरूद भेजते। कितना फर्क है नबी साहब, कितना फर्क है कि हुकूमत वाला लानती कहलवाए और कैदी पर लोग दरूद पड़े। उसकी परेशानी की हद होगी। उसने कहा कि इन पर कोई झूठा इल्जाम भी नहीं लगता। इस फिक्रे को एक मरतबा फिर तवज्जो चाहते हो क्या? मेरे इमामों के कातिल भी उनकी सीरत में कभी ऐब नहीं निकाल सके। मेरे हर इमाम ने अपने कातिल से पूछा, मसलन मौला अली ने पूछा। सिर्फ वही बंदे बोल के तायीद कीजिएगा जिन्होंने बचपन से ये फिक्रा सुना है, उन्हें ज़बानी याद है और आपका ज़हन कह जी वाकई हमने सुना है। इब्न मुलजम से मेरे मौला ने कहा, पहले तो अली की शुजाअत देखो, इतना बड़ा बहादुर कायनात में कोई नहीं होगा जो सोए हुए कातिल को जगा के बिठा। कातिल सोया हुआ मेरे मौला ने जगा दी, और क्या कह के जगाया? पहला फिक्रा फरमाया, उल्टा मत सो। मैंने याद किया था, जिन्होंने सुना हुआ फिक्रा मेरी तायीद करे। अपने कातिल से अली ने फरमाया उल्टा मत सो, ये शैतान का तरीका। दूसरा फिक्रा फरमाया उठ नमाज पढ़। क्या कहने अली तेरे किरदार, यही वो अली का तर्ज जिंदगी है जो मुनाफिकत की मौत है। अली ने 2 फिक्रे कातिल से कहे। पहला फिक्रा कहा उल्टा मत सो, दूसरा फिक्रा फरमाया नमाज पढ़। उल्टा न सो ये नही अनिल मुनकर है, उठ नमाज पढ़ ये अमर बिल मारूफ है। मेरे मौला ने अपने कातिल को अमर बिल मारूफ भी किया, नही अनिल मुनकर। और मैं अब अपने मोमिनीन से पूछ रहा हूं, एक बंदा शिया नहीं हो सकता जो ये कहे कि अली को पता नहीं था कि आज मैंने शहीद हो जाना। अली की बदखों को भी पता था, अली के घर की कुंडी को भी पता था, लेकिन अली ने उसने भी मस्जिद नहीं छोड़ी। मेरे मौला आज तो मस्जिद में ना जाइए, मस्जिद में कातिल है। अजब नहीं अली जवाब दे, मैं कातिल हो सकता हूं, मस्जिद को नहीं छोड़ सकता। तो जब उसको पकड़ कर ले आए, वो भी एक बड़ा दिलचस्प वक्त। अगर किसी के बूढ़े बाप पर कोई कातिलाना हमला कर और जवान बेटा पास खड़ा, तो जवान बेटा क्या करेगा? ये कॉमन सा सवाल है। बाप है सामने, उस पर कातिलाना हमला हो जाए, बाप जख्मी हो जाए, बेटा जवान हो पास खड़ा, क्या करेगा? 2 में से एक काम करेगा। तीसरा अगर आपको कोई पता हो तो मुझे बता दीजिए, लेकिन मेरा दावा है कि तीसरा काम कोई नहीं, 2 में से एक काम करेगा। पहला काम, भागते कातिल को पकड़ेगा बदले के लिए। इसे कहते हैं जज्बा इंतकाम। अगर ये न करेगा फिर तड़पते बाप को उठाएगा, अस्पताल ले जाए, पट्टी बांधे, प्यार करे, बाप को उठाए, रोए। तीसरा काम कोई नहीं, या भागते कातिल को पकड़े या तड़पते बाप को उठाए। हम क्यों इस घर को मानते हैं कि जान की भी परवाह नहीं और इस खानदान की मोहब्बत। 19 रमजान को अली जैसा बाप जख्मी हुआ, हसन ने न कातिल को पकड़ा न बाप को उठाया, बल्कि बाप के खून भरे मुसल्ले पे सर रखे का सुभान रब्बी अल आला व बिहम्द। यह है इस घराने का किरदार, इस घराने की सीरत। लोगों ने कातिल को पकड़ा, अली के पास ले आए। आपको मालूम है आपके मौला ने उससे क्या फिक्र रखा? मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था। कातिल की भी जरूरत नहीं हुई कि किरदार में कोई ऐब निकाल के दिखा सके।
امام حسن نے جودہ سے پوچھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں؟ اس فکرے کا مطلب کیا؟ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قاتل سے اپنے کردار کی گواہی لے رہے، قاتلوں سے کردار کی گواہی لے رہے۔ اب وہ پریشان کہ قیدی ہے لیکن سلوات بھیجتے ہیں لوگ اسے، میں بادشاہ ہوں لیکن لعنت بھیجتے ہیں مجھے۔ اس نے ایک فاحشہ عورت بلوائی تاکہ اس کے ذریعے امام پر الزام لگا۔ شاید شیطان نے اپنے مریدوں کو یہ سمجھایا ہوا کہ آل محمد کا مقابلہ کرنا ہو تو کسی عورت کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ تو مذہب کی یہودی تھی، یہودی مذہب کی ہونے کا کیا مطلب؟ خیبر کی ڈسی ہوئی زخمی ناگن۔ یہودیوں کا جتنا نقصان ابو طالب کے بیٹے نے کیا اتنا تو کسی نے نہیں کیا۔ اب میری مجبوری ہے باقی تبادلہ تبسم کی آگے بڑھ ہی نہیں، 39 دن جنگ اور فرسٹ ایڈ کی بھی ضرورت نہ ہو، چھوٹا سا پلسٹر بھی کسی کو نہ لگے۔ یہودیوں کا بادشاہ قتل کیا ابو طالب کے شیر ببرر نے، ان کے دل میں بدلہ علی سے۔ مذہب کی یہودی، کردار کی فاحشہ۔ اس کا میں کیا کروں؟ اس کا میں تجھے چھوڑ دوں گا زندان، صبح میں دورے پہ آؤں گا جیل، تو نے شور مچا دے، رونے لگ جانا، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، تیرے آنسوؤں کو لفظوں کا جامہ میں خود پہنا دوں۔ پیسہ لے کے یہودی عورت چلی، فکرے بدل دیتا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے۔ لشکر حسن عصمت کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے چلا، عورت چلی کہ الزام لگا دے، اور آئے تطہیر کی آواز ہے الزام لگ جائے تو میرے نازل ہونے کا فائدہ کیا؟ میں کس لیے نازل ہوں؟ زندان کا دروازہ کھلا اور امام کی قید کی کوٹھی میں اسے بٹھا دیا۔ رات کے اندھیرے کی بات تھی، بادشاہ پوچھ رہا تھا بار بار کیا 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 کیا، کیا پہنچا دیا۔ صبح کے وقت اس نے خود 200 راوی بلائے، پورا میڈیا اس زمانے کا، ان کے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم، جیل کے دورے پہ چل رہا ہوں میرے ساتھ چلو۔ مقصد اس کا یہ کہ شیعوں کے امام کو بدنام کر، امام کے زندان کی طرف ہے، اشارے کرتا رہا، اندر سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ پھر دروازہ کھڑکھڑایا، آپ کو یاد ہے جیسے کھانسنے پہ وہ مردہ نہیں اٹھا تھا جسے علی کے سامنے لائے تھے، اب اس کی خواہش تھی کہ پروگرام کے مطابق اس نے کھانسی میں باہر نکلا، کھانسی میں وہ نکلی نہیں، مجبوراً بادشاہ صاحب صحافیوں سمیت راویوں سمیت اندر آ گئی۔ روزہ زندان کھلا، 200 آدمیوں نے دیکھ کے لکھا کہ قید خانے میں رات ایک عبادت گزار تھا، جنہیں سمجھ آ گئی یہ امام حسین تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے، رات ایک عبادت گزار تھا، آج وہ فاحشہ عورت بھی سجدے میں جھکی ہوئی ہے، ایک طرف مولا سلامت رکھے، ایک طرف امام سجدے میں ہے، دوسری طرف کنیز سجدے میں ہے، ایک طرف امام سجدے میں ہے، ایک طرف کنیز سجدے میں۔ میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں، عصمت میں یوسف نبی کے بھی حملہ ہوا تھا لیکن یوسف اپنے آپ کو بچا گیا، زلیخا کو اپنے جیسا نہ بچا سکا، لیکن کیا کہنے شان امامت کے کہ امام نے کردار بھی بدل دیا، نصیب بھی بدل دیا۔ ان کے دروازے پر نیت کے ساتھ فحشہ بھی ہے۔ دو عبادت گزار، بادشاہ کو آگ لگ گئی، کوشش کرتا تھا کہ یہ منظر کوئی اور نہ دیکھے لیکن 200 بندے خود بلوا بیٹھا تھا۔ یہ معجزہ بھی خداوند کبھی دکھاتا ہے کہ آسمان پہ تھوکو تو منہ پہ آتا ہے۔ اس نے عورت کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا چلا، اتنا بڑا جابر بادشاہ جس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور وہ ہو بھی عورت، اس کے پاؤں لڑکھڑانے چاہیے تھے، لیکن اس عورت کے قدموں میں اتنا اطمینان تھا جیسے نفس مطمئنہ سے جینے کا سلیقہ سیکھے۔ بھرے دربار میں تخت پر بیٹھ کر پہلا فکرہ غضبناک حالت میں کہا، تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تم مسلمان ہو جائے۔ 200 راویوں نے لکھا، بادشاہ یہودی عورت کے مسلمان ہونے پر خوش نہیں ہے، تاریخ نے اس کا مذہب لکھوا دیا کہ یہ یہودی عورت کے مسلمان ہونے پہ راضی نہیں۔ اسے اگلا فکرہ کہا سن، عورت کے منہ سے نکلا ہوا سن، دربار میں وہ سناٹا کر گیا جیسے لبے اجاز سے کون نکلا، اور اس نے جو فکرہ کہا ہے وہ تاریخ دانوں نے لکھا اور کائنات تک وہ بادشاہ کے کردار کو بتا دیا۔ عورت دیکھ کے کہنے لگی، بادشاہ تو اس قیدی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ کیا تو اس کے کردار کو اپنے جیسا سمجھتا؟ میں ساری رات اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی، جب وہ سجدے میں سر رکھ کے کہتا تھا، یا رب
تو عرش سے جواب آتا تھا لبیک لبیک۔ امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا۔ اجرکم علی اللہ، خدا سادات حضام کی محنت کو قبول کرے۔ یہ سوچ کر مجلس عزا میں تشریف فرماؤ کہ غریب کا جنازہ اٹھے، اور یہ آل محمد کے جنازوں میں سے عجیب غربت بھرا جنازہ ہے۔ یہ وہ جنازہ ہے جس کے لیے مسجد میں اعلان کیا گیا کہ رافضیوں کا امام مر گیا۔ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ مزدور آئے اور جنازہ اٹھا۔ عزاداران امام مظلوم، ہمارے مذہب کا ایک بڑا جلیل القدر عالم دین گزرا شیخ طوسی علیہ رحمہ، وہ کازمین میں تھا۔ اس نے آخری وقت میں وصیت لکھوائی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کربلا جا کر دفن کر، کیونکہ یہ مسلمات میں سے ہے کہ جو کربلا کی زمین میں دفن ہو جائے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ مجھے کربلا دفن کرنا۔ غش آ گیا، آنکھ کھلی، وصیت تبدیل کرو، کہ میری وصیت بدلو، مجھے یہیں کازمین میں دفن کرنا۔ بیٹا نے پوچھا ابھی تو وصیت کی تھی کربلا دفن کرنا، وصیت تبدیل کیوں کی؟ کہا میرے بچوں جب میری آنکھ لگی تو میرے خواب میں میرا ساتواں امام زنجیروں میں آیا۔ میرا امام میرے خواب میں اس عالم میں آیا کہ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں، اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا توسی تجھے میری شفاعت پر یقین نہیں ہے؟ اللہ آپ کو کازمین لے جائے، امام موسیٰ کاظم کے حرم میں، پوچھنا توسی کی قبر کا این امام کے دروازے کے اوپر، اور اس نے اوپر یہ کسی مقام پر اگر کوئی حضرت کلندر کا شعر پڑھتا ہے کہ جناب کلندر نے فرمایا کہ میں علی کی گلی کا کتا ہوں، یا میرے جیسا کوئی جا کر ممبر پہ کہتا ہے کہ ہم مولا علی کے کتے ہیں، تو مکشروں کو بڑی مرچیں لگتی ہیں اور تکلیف ہوتی، اس پر وہ کہتے ہیں یہ انسان ہے، اللہ نے تو انہیں انسان بنایا، یہ اپنے آپ کو کتا کیوں کہتا؟ شیخ طوسی سے بڑا عالم دکھا، 4 بڑی کتابوں میں سے 2 کتابوں کا مصنف ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ، اور اس نے وصیت کی کہ میرے قبر پہ وہی آیت لکھنا جو اصحاب کہف کے کتے کے لیے قرآن میں آئی ہے کہ ان کا کتا ان کے دروازے پر چپ چاپ بیٹھا ہو۔ عزاداران امام مظلوم، یہ میرا وہ غریب امام ہے، یہ میرا وہ مظلوم امام۔ آپ کوئی اہل سنت بھی ہو، اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، یہ فکر ہے اس کے رونے کے لیے کافی۔ کسی کو زہر مل جائے، خدا نہ خواستہ، زہر کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ خشک ہوتی ہے، خشکی پیدا کرنا، اور جسے زہر دی جائے اسے پیاس لگ جاتی، اور اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے سمندر بھی ملے تو میں پی جاؤں۔ اور دوسری ضرورت جسے زہر مل جائے اس کی یہ ہوتی ہے اسے تڑپنے کے لیے جگہ چاہیے۔ جس غریب قیدی کی میں شہادت پڑھ رہا ہوں اسے زہر ملا بھی ضرور ہے، لیکن نہ پینے کے لیے پانی ملا، نہ تڑپنے کے لیے جگہ ملی۔ یہ کائنات کا عجیب زندان، زندان تو بذات خود زندان ہے، اور پھر ایسا زندان کہ جس میں 14 سال رکوع میں گزرے۔ 14 سال میں میرے مولا نے آسمان کا رنگ نہ دیکھا۔ اور عزاداران امام مظلوم، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک فکرہ کرتا ہوں، قیدی مرد ہو، زندان جتنا سخت کیوں نہ ہو گزارا کر جاتا، لیکن اگر کوئی بیٹیوں والا قید ہو جائے، امام حسین کی قسم مجھے ایک ایک لمحے میں اپنی اولاد یاد آتی۔ میں جب قید میں تھا تو یہی سوچتا تھا میرا موسیٰ کاظم امام، ایک زندان کی سختیاں اور پھر فاطمہ معصومہ جیسی بیٹیاں۔ زہر ملا تو میرے مولا نے فکرہ کو میری زنجیریں تھوڑی دیر کے لیے کھول، میں وطن جاتا۔ زندگی کہتا ہے تیرا بھی کوئی وطن ہے؟ آواز ہے جو میرا وطن ہے اس میں ملائکہ اترتے، اس کا قیدی وطن جا کے کس کو ملے گا؟ جواب ہے میں اپنی اولاد کو ملوں۔ اس کا تیری بھی کوئی اولاد ہے؟ ایک فکرہ پڑھتا ہوں اور وہ فکرہ نہیں قیامت۔ جس وقت میرے مولا کو زنجیریں پہنائی تھی انہوں نے مسجد نبی میں قرآن پڑھتے ہوئے، اس وقت بھی میرے مولا نے یہی فکرہ کہا تھا اتنی دیر اجازت دیں میں گھر جا کے اپنی بچیوں سے مسلمان منہ پھیر کے جانے، مسلمانوں نے ابائیں چہرے پہ ڈالی تاکہ امام پہچانے۔ مجھے کام ہے میں جاتا ہوں، مجھے کام ہے میں جاتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کوئی ضامن ہے تو دے، ضامن یہاں پہ کھڑا ہو، تو گھر ہو کے آ جا۔ مسلمان چلے گئے، ایک یہودی قریب ہے، اسے کہا نانے کا کلمہ بھی پڑھا، میں تیرا ضامن ہوں، جا گھر سے۔ مجھے اب پتا چلا رات خواب میں تیرا نانا مجھے کلمہ پڑھانے کیوں آیا تھا۔ اس کے بعد رو کر اس یہودی نے جو فکرہ کہا ہے ساری زندگی بھی اسے یاد کر کے رو گے تو عبادت ہو جائے گی۔ حیران ہو کے سپاہیوں نے پوچھا مسلمان تو ضامن بنے نہیں، تو ضامن کیوں بنا؟ اسے کہا مدت ہو گئی ہے اس کے محلے میں مجھے رہتے ہوئے، مجھے آج پتا چلا اس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں میں نے اس کی اولاد کی کبھی آواز نہیں، میں نے اس کی بیٹیوں کی کبھی آواز نہیں سنی، مجھے آج پتا چلا جب اس نے کہا میں بیٹیوں کو ملتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم، امام آئے، علوم امامت تفویض فرمائے، واپس گیا، اور یہ وہ شہید امام زہر کے باوجود، تڑپنے کے باوجود بے غیرتوں نے کوڑے نہیں روکے۔
پتہ نہیں کس سپاہی کو حیا آئی، انہوں نے کہا بس کرو، قیدی مدت کا مر چکا ہے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی زہر سے جگر کٹ جائے اور پھر نیچے گرے تو گرنے کی جگہ زمین ہوتی ہے جس کے دائیں بائیں سلاخیں موجود تھیں۔ اب سوچنا تمہارا امام کس طرح سے گرا، کس سلاخ پر گرا۔ اس کے بعد اعلان ہوا، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا۔ میں آل محمد کی کتابوں کی ضمانت سے کہتا ہوں، 2 شہید سیدوں کے ایسے جن کی ہتھکڑیاں مرنے کے بعد بھی کسی نے نہیں اتاری۔ ایک تیرا 7واں امام موسیٰ کاظم ہے، ایک حسین کی 4 سال کی بیٹی جناب سکینہ ہے۔ کئی بزرگوں کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ہم نے روایت سنی ہے کہ ایک لوہار تھا جس نے منت مانی ہوئی تھی، اللہ میرا کام کرے میں سیدوں کے کام مفت کروں گا۔ بے شک اس کی منت تھی، بے شک وہ آیا بھی صحیح، بے شک اس نے زنجیریں اتارنے کی کوشش بھی کی، لیکن لکھا ہوا یہ جب اس نے پہلی ہتھوڑی ماری ہے زنجیر پر، کالے برقے والی کوئی بی بی تڑپ کے کہہ دیا نہ مار، میرے بچے کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا میرا موسیٰ کاظم امام، اس رنگ سے جکڑا ہوا عزاداران امام مظلوم۔ میں نے کتابوں میں فقرہ پڑھا ہے، ایک ذاکر نے کربلا میں مجلس پڑھی، اس مجلس میں رو کے کہنے لگا موسیٰ کاظم تو زین العابدین سے بھی زیادہ مظلوم ہے۔ زین العابدین 1 سال قید رہا، تو 14 سال قید رہا۔ اس ذاکر سید کو خواب میں جناب زہرا آئی، رو کے کہا خبردار کسی کی قید کو میری سجاد کی قید سے نہ ملانا۔ بے شک کاظم 14 سال قید رہا لیکن مرد تھا، اکیلا قید رہا۔ سجاد کے ساتھ زینب قید ہو کے آئی تھی، سجاد کے ساتھ سکینہ قید ہو کر آئی تھی۔ عزاداران امام صدقہ اس ہائے کا بی بی تمہیں کوئی غم نہ دے، حسین کی ماں بانیان مجلس کو سلامت رکھے۔ میں پوری ذمہ داری سے ایک فقرہ پڑھتا ہوں، سید کونین کو گواہ بنا کر ساری دنیا کہتی ہے مزدوروں نے جنازہ اٹھایا۔ سارے مومنوں کو پتا ہے تمہارے 7ویں امام کا جنازہ اجرت پہ مزدور اٹھا کر لے کر چلے۔ مسلمان دکانوں پہ بیٹھ کے ہنستے رہے، مسلمان بازار میں بیٹھ کے ہنستے رہے، میرے قیدی امام کا جنازہ لوگ اٹھا کر چلے۔ لیکن اگلا فقرہ لوگ صحیح نہیں پڑھتے، کئی لوگ پڑھتے کہ انہوں نے قلعہ بغداد پہ جنازہ رکھا، دیکھنا میری طرف ادھر جنازہ ہے ادھر منبر ہے۔ میں اس کی قسم کھا کے فقرہ پڑھتا ہوں، اگر غلط پڑھوں بی بی شفاعت نہ کرے، فقرہ دل پہ لگے تو ہائے کہہ کے جنازے کا استقبال کرنا۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ان بے غیرتوں نے، ان مزدوروں نے جنازہ بغداد کی پل پہ رکھا نہیں ہے، بے ادبی کے ساتھ کاظم کا جنازہ بغداد کے پل پہ پھینک لیا۔ دوسری طرف سے کوئی کالے برقے والی بی بی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی ہوئی آ کے کہتی تھی میرا بے گناہ قیدی بیٹا، میرا بے گناہ قیدی ماتم کاظم۔